آج رات جب آپ ڈیبیٹ سے فارغ ہوئیں گے اور نکلیں گے تو ظاہر سی بات ہے 2-3 گھنٹہ بندہ بیٹھا رہتا ہے ریگولر فون کے سامنے، لیپ ٹاپ کے سامنے، تو پیخانہ پیشاب اس کا روکا رہتا ہے اس میں. تو جب آپ پیشاب کرنے جاؤ گے تو تب آپ نے رو رو کے بات بولنی ہے کہ اسٹریم میں جا کے کچھ اس طرح سے جلیل ہوا غالب، آنسو بھی نکل رہے ہیں راستے بدل بدل کر. اب آپ نے پنکھے اور رسی کا انتظام کیا ہوا ہے، پتہ چلا اب آپ جا کے وہاں لٹک گئے اور آپ نے کہا کہ نہیں جی یہ مفتی یاسر کا قصور ہے، تو بھائی اب ہماری اسٹریم میں آپ نے کہہ دیا کہ ہمارا کوئی قصور نہیں. کہاں چلے گئے بھائی؟ بھاگ گئے؟ ارے اتقیہ ان گرگٹیا، یہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بھاگنا نہیں ہے، یہ تو بھاگ گئے. بھائی ہم نے نہیں نکالا. مسلم 1765 ذرا پیش کریں، انٹرنیشنل نمبرنگ سے 1765 ہے. ذل خلصہ والی روایت؟ نہیں ذل خلصہ نہیں ہے وہ. اچھا اور کون سی ہے جناب؟ اچھا کون سی ہے؟ لائٹ بھی نہیں جا میری طرف میں اپنی بات کر رہا ہوں جی. جی صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ 1765. 65 ایک منٹ. دو چار منٹ اور ہیں بھائی، پھر اس کے بعد ہم آگے بھی بڑھیں گے، چونکہ یہ تو اب آپ کو 3 دن تک کوئی باندھنا ہے، ہمارے پاس اتنا ستون بھی نہیں ہے. نہیں کوئی دقت نہیں، وہ تو دیکھو پبلک نے جو سننا تھا وہ تو سن لیا، کوئی مسئلہ نہیں. جی اس کا بھی وہی جواب ہے بھائی، اس کا بھی وہی جواب ہے جو میں دے چکا ہوں. چلو خیر، یہ والی حدیث بھی میرے پاس موجود تھی. چلو حدیث پڑھو آپ پڑھو، میرے سامنے عربی آ گئی ہے. ہاں آپ کے سامنے تو عربی آئے گی نا جناب، دقت یہ ہے تبلیغ انگلش کے بھی لیے ہے، سب انگلش سے بھی ہے زیادہ. میرے سامنے، انگلش بھی ہے، نو ٹینشن، پڑھو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک بار ہم مسجد میں تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا یہود کی طرف چلو. ہم آپ کے ساتھ نکلے حتیٰ کہ ان کے ہاں پہنچ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، بلند آواز سے انہیں پکارا اور فرمایا اے یہود کی جماعت، اسلام قبول کر لو، سلامتی پاؤ گے. انہوں نے کہا اے ابو القاسم، آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں، اسلام قبول کر لو، سلامتی پاؤ گے. انہوں نے کہا اے ابو القاسم، آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں. آپ نے ان سے تیسری مرتبہ کہا اور فرمایا جان لو یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس زمین سے جلا وطن کر دوں. تم میں سے جسے اپنے مال کے اوج کچھ ملے تو اسے فروخت کر دے، ورنہ جان لو کہ یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے. کیا ہے یہ؟ ارے یار اتنی لمبی حدیث پڑھنے سے بہتر تھا آپ ایک مختصر حدیث بتاتا ہوں آپ کو. میں خود دلیل دے رہا ہوں کہ میرے خلاف کون سی دلیل دو. ایک مشہور حدیث ہے اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. اب بتاؤ اس سے واضح حدیث کیا ہوگی کہ یہود اور نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکالو. ایک جملے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات بتا دی. اتنے لمبی حدیث پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کچھ تو تیاری کر کے آنا چاہیے تھا. ضرورت تھی. ابھی آپ نے آیت بتائی تھی تو کیا آپ ان کو مجبور کرو گے؟ یہاں مجبور نہیں کیا جا رہا تو کیا کیا جا رہا ہے؟ اسلام قبول کرنے پر اسلام قبول کرنے پر اسلام ہی قبول کرنے کے لیے مجبور کیا رہا ہے. اسے دیکھو، رکھو صحیح ڈسپلے پہ. ایک منٹ، اسلام قبول کرنے پر اگر وہ مجبور ہوئے تو کیا انہوں نے اسلام قبول کیا؟ اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے انہیں. اسلام قبول کیا انہوں نے؟ اب آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن فی الحال تو مجبور کیا جا رہا ہے نا. آپ کو اس حدیث سے ثابت کرنا پڑے گا نا کہ ان کو مجبور کیا گیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. بتاؤ ثابت کرو، اس سے کہاں ثابت ہو رہا ہے؟ قبول کیا نہ کیا کی بات ہے، مجبور کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ فورس کنورژن جبھی تو ثابت ہوگا. اس میں تو دعوت دی جا رہی ہے اور اس حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو بالکل اسلموا تسلموا دعوت دی جا رہی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو یہودی کہہ رہے ہیں قد بلغت یا ابو القاسم. اب اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ابو القاسم آپ نے بات پہنچا دی. یہودی بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ دعوت دے رہے ہیں، لیکن مرزا غالب نہیں سمجھ رہے ہیں. مرزا غالب کہہ رہے ہیں فورس کنورژن ہو رہا ہے. حضور نے کہا کہ میں یہی چاہتا ہوں. مجھے بتاؤ یہودیوں کے اوپر اعتماد کریں یا کٹر منافق کے اوپر اعتماد کریں؟ کس پر اعتماد کریں؟ نہیں اسے آپ ڈسپلے پہ تو رکھیں، اس حدیث کے اوپر ڈسپلے پہ تو رکھیں. ہاں رک جائیے میں ڈسپلے پر لے کر آتا ہوں اس حدیث کو. ایک منٹ میں تو اسی حدیث سے ثابت کروں گا کہ فورس کنورژن نہیں ہوا. اسی حدیث سے ثابت کریں گے. رکو ایک منٹ. ماشاءاللہ بڑی تعداد لوگ دیکھ رہے ہیں، شیئر کرتے رہیں دوستو. ہاں بھائی ماشاءاللہ. جی ہم نے خود پبلک کو کہا تھا کہ دیکھنا ضرور. آپ ہی کی وجہ سے تو آئے ہیں، ورنہ ہماری تو کوئی اوقات ہے ہی نہیں.
سارے تو آپ ہی کی وجہ سے آئے ہیں. ڈبل اسٹیم. ارے جو ہماری طرف والے ہیں جناب، کیوں اپنے اوپر زبردستی بات لے لیتے ہو آپ؟ جی جی یہ تھوڑا سا مذاق کرنے دیا کرو یار، آج تو آپ پھنسے ہوئے اتنے دن کے بعد. اچھا دیکھو یہاں پر یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ رہا یہاں سے، یا معشر یہود اسلموا تسلموا، اے یہودیوں کی جماعت اسلام قبول کر لو امن میں رہو گے. اور فقالو قد بلغت یا ابو القاسم، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اے ابو القاسم آپ نے اپنی بات پہنچا دی، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک اريد، یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام قبول کر لو. تو فقالو قد بلغت، آپ نے اپنی بات پہنچا دی، آپ نے کہا کہ ہاں میرا مقصد ذالک اريد، یہی میرا مقصد ہے کہ میں اپنی بات پہنچا دوں. اس کے بعد آپ نے ساتھ میں ایک ایڈیشنل بات یہ ضرور بتائی، ان کو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ جو پوری زمین ہے جزیرۃ العرب نام کیا ہے اس کا؟ کیا بولا میں نے؟ جزیرۃ العرب. جزیرۃ العرب. نہ یہود عرب تھے نہ نصارہ عرب. یہود کو یہود کہتے ہیں، نصارہ کو نصارہ. نہ جزیرۃ الیہود ہے وہ، نہ جزیرۃ النصارہ ہے، وہ جزیرۃ العرب ہے. تو جزیرۃ العرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو خاص علاقہ ہے یہاں پر صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام قائم ہوگا. اور اس کی ایک وجہ ہے کہ نظام کیوں قائم ہوگا اور دوسرے کسی نظام کو برداشت کیوں نہیں کیا جائے گا. اس کے لیے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں اور قرآن سے دیتا ہوں. میں قرآن اور حدیث سے انشاءاللہ. آپ یہ بتائیں انہیں اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ ارے رکو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ صبر کرو. اچھا دیکھو یہ دیکھو میری اسکرین سامنے آ گئی ہے. یہ دیکھو بھائی سب لوگ دیکھ لیں. یہ ہے قرآن کی وہ آیت، ایک منٹ یہ ہے قرآن کی یہ آیت. ہاں جی، سورہ نمبر 3 آل عمران آیہ نمبر 96. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. Surely the first house of worship established for humanity is the one at Bakka, یعنی مکہ, a blessed sanctuary and a guide for all people. یعنی روئے زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر اگر کہیں بنا ہے تو جزیرۃ العرب میں بنا ہے. تو بتاؤ زمین اللہ کی ہوگی نہیں ہوگی یا یہودی کی ہوگی؟ تو مطلب جزیرۃ العرب مطلب یہ مکہ ہی صرف جزیرۃ العرب ہے یا پورا مطلب مکہ ہی ہو گیا؟ جزیرت اسی لیے تو کہتے ہیں جزیرۃ العرب، جزیرۃ الیہود کہتے ہیں، ورنہ جزیرۃ النصارہ کہہ دیتے ہیں. آپ نے بولا جزیرۃ الیہود جزیرۃ النصارہ، میں تو یہ لفظی پہلی بات سن رہا ہوں کہ جزیرۃ الیہود کیا ہوتا ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کیا ہوتا ہے. وہی ہوتا ہے جو اسرائیل ہے. اسرائیل ہے کہ نہیں ہے؟ اسرائیل ہے کہ نہیں؟ یہود ہے وہ. ارے ایک منٹ، اسرائیل کا نام اسرائیل کیوں ہے؟ چونکہ بنو اسرائیل ہیں وہ، تو انہوں نے اسرائیل رکھ لیا اپنا نام. اب مجھے بتاؤ اس میں کیا ہمیں اعتراض ہے؟ ہم یہ کہیں کہ نہیں اسرائیل نہ رکھو، اپنا نام تم جو ہے اپنا نام تم جیکب رکھو، اپنا نام تم موزیز رکھو اس ملک کا. انہوں نے اسرائیل رکھا چونکہ بنو اسرائیل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کیوں رکھا اس لیے رکھا چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہماری لینڈ ہے، اس لیے اس میں نام ہمارا ہونا چاہیے اسرائیل. حالانکہ ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہے ہیں، ہم تو ان کو ناجائز قابض بولتے ہیں. لیکن جب جزیرۃ العرب عربوں کا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں نظام پھر وہی ہوگا جو عربوں کا سب سے پہلے جو عربوں کو دیا گیا، اس میں وہی نظام جاری ہوگا جو عربوں کو دیا گیا. اور قرآن سے میں نے یہ ثابت کر دیا کہ روئے زمین پر سب سے پہلا گھر بنا تو اس علاقے کے اندر بنا ہے للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اچھا جی، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس آیت سے میں کیسے ثابت کر رہا ہوں کہ فورس کنورژن، اس حدیث سے آیت سے نہیں، میں کیسے ثابت کر رہا ہوں کہ فورس کنورژن نہیں ہوا. دیکھو میں اسی حدیث سے ثابت کروں گا، کہیں اور نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے، یہ دیکھو آج جو ہے ماشاءاللہ ذرا بات ہوئی ہے بڑے دن کے بعد. دیکھو بھائی، آپ اس حدیث سے، آپ کے اس حدیث کے پیش کرنے کا مقصد فورس کنورژن کو ثابت کرنا تھا نا، یہی تھا نا، اسلام میں آنے کے لیے فورس کرنا، فورس کنورژن کو ثابت کرنا تھا نا، ہاں یا نا؟ ہاں یا نا؟ چلے بولے ہاں. ثابت کرو اس حدیث سے، بتاؤ کدھر لکھا ہے فورس کنورژن ہو گیا، ثابت کرو. انہیں اسلام میں آنے کے لیے فورس کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں، یہود بھی یہ کہہ رہے ہیں، یہود بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ قد بلغت، آپ نے اپنی بات پہنچا دی، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے. یہود کہہ رہا ہے، یہود بے بہبود کہہ رہا ہے، لیکن مرزا غالب نہیں سمجھ رہا ہے. واہ بھائی واہ. اس پہ حضور نے کیا کہا؟ اس پر حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسٹیٹس بیان کر دیا اس علاقے کا
کہ دیکھو جزیرت العرب میں، ہاں اس علاقے کا یہ سٹیٹس ہے کہ یہ علاقے پر، یہاں علاقے پر اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام چلے گا. یہی وجہ ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، کہ یہودیوں نے اسلام مکمل طریقے سے قبول نہیں کیا. تیما اور اریحا ایک جگہ ہے جو جزیرت العرب کے کنارے پر ہے، وہاں ان کو سیٹل کرایا گیا کہ تم یہاں رہو، اور وہ بھی اسلامی حکومت میں ہی تھے. اسلامی حکومت سے ان کو نکالا نہیں گیا، ان کو اسلامی حکومت میں ہی باقی رکھا گیا، تیما اور اریحا میں. آپ کو پتا بھی ہے اگر فورس کنورژن ہوتا، ایک منٹ، اگر فورس کنورژن ہوتا تو ان کو ریلوکیٹ نہ کرایا جاتا، بلکہ یہ کہا جاتا دیکھو بھیا جا کدھر رہے ہو، یہ رہی تلوار، کدھر جا رہے ہو، پڑھو کلمہ. ٹھیک ہے، مطلب یہ جو بولا جا رہا ہے فورس نہیں ہے، یہ بولا جا رہا ہے کہ اگر اسلام قبول نہیں کرو گے تو آپ کو یہاں سے نکال کے پھینک دیا جائے گا. فورس کنورژن نہیں ہے یہ. ایسا ہے، لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پاؤ گے. آج آپ اس نیت سے آئے تھے، مجھے معلوم ہے، کوئی نہیں مجھے معلوم ہے. یہ صاحب آج بیٹھے ہوئے ایک اسٹریم پر کہہ رہے تھے، ایک صاحب نے مجھے جو ہے وہ ویڈیو بھیجی کہ میں تو ایک ایسی دلیل لے کر جا رہا ہوں مفتی صاحب کو پہلے ہی وکٹ میں، پہلی بال میں بولڈ کر دوں گا. اسی لیے میں نے بہت تھا کہ آپ کے پاس آئے، اور اسی لیے ہی میں نے شروع میں سوال رکھا تھا کہ جو آفینسو وار کی گئی تھی وہ کس لیے کی گئی. حضرت مارکیٹنگ بھی تو کرنی ہے نا، سپر چیٹ کے لیے مارکیٹنگ بھی تو کرنی ہوتی ہے یار. اسی لیے میں بولتا ہوں کوکروچ مت بٹھایا کرو، اسی لیے بولتا ہوں میں بات کو، کوکروچ مت بٹھایا کرو. چلو بھائی ایسا ہے، دیکھو غالب میاں ایک منٹ، دیکھو 10 بجے شروع ہوئے تھے اور 11:20 ہو گئے. جتنی دلیلیں آپ نے پیش کرنی تھی وہ پیش کر دی، پورا وقت میں آپ کو نہیں دے سکتا. اب آپ نے 2-3 دلیلیں مجھے دے دی، اور تسلی، اور کتنی تسلی، میں تو 10 منٹ دیتا ہوں آپ کو، تو میں نے 1 گھنٹہ 20 منٹ دے دیا بھائی، اور کتنی بات کرنی ہے. نہیں تو یہ بات نہیں ہوتی نا کہ اور بھی لوگوں سے بات کرنی ہے، پھر یہ بات نہیں آتی نا اس ٹائم پہ. نہیں سمجھا میں. حضرت ان کو پھر موقع دے دیں گے نا، میرے خیال سے کافی بات اس ٹاپک پہ کافی گہری بات ہو گئی ہے میرے خیال سے. ایک لاسٹ پیش کر دیں، اور صحیح بخاری 3159 ذل خلصہ والی وہ کیوں نہیں لا رہے بھائی؟ نہیں ذل خلصہ والی بھی نہیں ہے نا، میں تو اپنا مقدمہ لاؤں گا نا، میں آپ کے ساتھ تھوڑی مقدمہ لاؤں گا. اچھا یہ جو میری جتنی آیتیں نا ان کا جواب نہیں دیا، وہ سارا جواب ڈیو ہے جو میں نے 4 آیتیں پڑھ رکھی ہیں جس میں فورس کنورژن کے خلاف ہے. نہیں دیا آپ کو قرآن سے، ایک منٹ، آپ کو قرآن سے ثابت کرنا ہے، چونکہ قرآن کی آیت ہے، قرآن سے ثابت کرنا ہے فورس کنورژن، قرآن سے ثابت کرنا ہے فورس کنورژن. 9:29 کیا ہے؟ جو 9:29 ہے اس میں فورس کنورژن نہیں، اس سے فورس کنورژن کے خلاف ثابت ہو رہا ہے، اس میں جزیہ کا تذکرہ ہے. نہیں جزیہ کنورژن نہیں ہے، جزیہ کنورژن ہوتا ہے. ایک آدمی جزیہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب وہ مسلمان ہو گیا. بھائی ان سے اسلام نہ قبول کرنے کی صورت میں باقاعدہ گنڈا ٹیکس وصولا جا رہا ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے. ایک منٹ، کنورژن کا مطلب یہ ہوتا ہے، کنورژن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں ایک ہی آپشن ہے. فورس کنورژن کا مطلب ہے ایک ہی آپشن ہے، اسلام قبول کرو. جزیہ کا آپشن کیوں ہے وہاں اس آیت میں؟ تمہاری جو سب سے مضبوط دلیل، آپ کی جو سب سے مضبوط دلیل آیت نمبر 29 ہے میرے بھائی، اس سے تو فورس کنورژن کے خلاف بات ثابت ہو رہی ہے. اب وہ آپ کچھ بھی سمجھے، آپ کے دیکھنے والے کچھ بھی سمجھے، لیکن دنیا کو پتا اگر کسی پہ 3 شرطیں تو رکھی جا رہی ہیں، قرآن کریم سے یا تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ما انت علیہم بجبار، کہ آپ کو جبار یعنی فورس کنورٹر بنا کر نہیں بھیجا گیا. یہ آیت غلط ہے، یہ ثابت کرو قرآن سے. نہیں 9:29 کو آپ مت مانو، ٹھیک ہے نا، مسئلہ نہیں مان رہا ہوں میں. ارے میری کیا مجال کہ میں قرآن کے ایک حرف کا انکار کر دوں؟ میں اسلام سے نہ خارج ہو جاؤں؟ کر رہے ہو آپ؟ بالکل نہیں، یہ آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں ڈال رہے ہو. بالکل نہیں، میں اس آیت کا وہ مطلب بیان کر رہا ہوں جو اس آیت میں لکھا ہوا ہے، جو اس آیت میں لکھا ہوا ہے. میں نے نہ کسی تفسیر کا سہارا لیا، نہ کسی حدیث کا سہارا لیا، اسی آیت سے ثابت کیا. جی اس آیت سے آپ نے یہ ثابت بول رہے کہ اس میں فورس کنورژن ہو ہی نہیں رہا ہے، جزیہ لے کے فورس چھوڑ تو رہے ہیں کنورژن نہیں ہو رہا ہے. ہاں بھائی اچھا ایک بات سنو، لوگوں کے اوپر کچھ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے چھوڑیں گے. مجھے معلوم ہے کہ میری ویڈیو آپ کو اپنے چینل کے اوپر بھی چلانی ہے، تھوڑی جو ہے جو آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے اس گھبراہٹ کو اتارنے کے لیے، سپر چیٹ لینے کے لیے آپ یہ والی ویڈیو اپنے چینل پر چلائیں گے. اس وقت میرا رد کر دینا، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے تو ابھی جو ہے ابھی لوگوں کو ڈیسائیڈ کر لینے دو کہ بھیا اس سے فورس کنورژن کیسے ثابت ہوا. اور دیکھو آپ کو میری ایک بات کی تعریف کرنی پڑے گی، اور وہ تعریف یہ ہے کہ میں نے لا اکراہ فی الدین کی آیت پیش ہی نہیں کی، اور آپ یہ انتظار میں بیٹھے تھے کہ میں کھٹ سے لا اکراہ فی الدین پیش کروں گا، ہے نا؟ میں فٹافٹ کہہ دوں گا کہ اس وقت تعداد کم تھی. نہیں، اور میں کہہ دوں گا کہ آیت منسوخ ہو گئی، ابن کثیر میں لکھا ہے. وہ تو آپ نے بول دیا کہ تعداد سے کیا ہوتا ہے.
और तफसीरों के लिए आपने मना किया, तफसीरों के लिए आपने बोल ही दिया था कि भाई तफसीरें नहीं मानी जाएंगी, तारीखें नहीं मानी जाएंगी, आपने बोल ही दिया था क्लियरली। काफी कंटेंट मेरे ख्याल से इनको मिल गया, बरसाती गिरगिट निकल कर इसके ऊपर तबसरा करेंगे जो सही बुखारी 3159 एक और लास्ट पेश कर दें, बाकी तो खैर होता रहेगा। अच्छा, बाकी और होता रहेगा। चलो जी, बुखारी 3159 जितनी देर में आप हजरत निकालें वो दोस्तों लाइक जरूर करते रहें। दूसरा ये कि हमारे क्लास के अंदर एक बच्चा था, उसने नया नया मैजिक सीखा, वो कहता है जब तक सारे देखेंगे नहीं तब तक मैं जान नहीं छोड़ूंगा। तो वो जो है ना फिर काफी हमें तंग करता रहा जी। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 1 3159 सही बुखारी नहीं, मैं हदीस तो मैंने निकाल ली है, जरा पढ़ के सुनाना कौन सी वाली हदीस है, बड़ी लंबी वाली हदीस है वो ना? हाँ लंबी सी है। अच्छा चलो, हदीस में बताओ क्या है। 1 मिनट रुको, मैं जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट जी। मैं अपने मोबाइल में भी खोल लेता हूँ। मिर्जा गालिब लैपटॉप है आपके पास? मिर्जा गालिब लैपटॉप है भाई, लेकिन उसमें खुलेगा नहीं ना इस्लाम 360। चुलबुल पांडे तो नहीं भेजा? चुलबुल पांडे ने भेजा है। हाँ बिल्कुल, मैं यही कंफर्म करने लगा था कि लैपटॉप मिला हुआ है कि नहीं, क्या है। जी भाई, आ गई हदीस सामने, बताओ जिसमें क्या है। इसमें जहां पे ये है कि क्या नाम है, एक मिनट, ये नेहा दुश्मन के करीब सरजमीन नेहावन के करीब, हाँ कसरा वाली जहां बात शुरू हो रही है, कसरा का जो गवर्नर जो 40,000 लोगों को इकट्ठा कर लेता है। पूरी हदीस पढ़ो ना, पूरी हदीस पढ़ो। यहाँ से कुफ्फार से जंग के लिए उमर रजी अल्लाह ने फौजों को बड़े बड़े शहरों की तरफ भेजा। हाँ, यहाँ से पढ़ें, तर्जुमा शुरू करें। चलें जी, फिर कम से कम अब तो हुआ कि अरबी बीच में नहीं आई, शुक्र है। नहीं, मेरे सामने अरबी खुली भी है, वो चेक होगा एकदम। ठीक है, आप अरबी खोल ही रखे। बाकी मुसलमानों को तो पता नहीं कैसे समझते होंगे जब तर्जुमे सब नकली ही निकल रहे हैं। किसने कह दिया तर्जुमे नकली कर ले? आप अपनी बात करें, आप तर्जुमा हटा के हर बार बात कर रहे हैं, तभी बोल रहा हूँ मैं। आप हर बार तर्जुमा हटा के बात कर रहे हैं, मुसलमानों को छोड़ें, अपनी बात करें। देखो मिर्जा गालिब, आपने आज स्ट्रीम में कहा कि मैं तो मुफ्ती के पास जाऊंगा, तो यार मुफ्ती के पास आए हो तो कम से कम इतना तो आपको क्रेडिट देना चाहिए कि मुफ्ती फिर डायरेक्ट अरबी के ऊपर डिपेंड करेगा। उसको किसी वास्ते का क्या मतलब है? हम तो अल्लाह तक पहुंचने के लिए किसी वास्ते को, हम तो अल्लाह तक पहुंचने के लिए किसी वास्ते को शिर्क समझते हैं। भाई जब हम अल्लाह तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं तो हम किसी वास्ते की क्या जरूरत है? हमें क्या जरूरत किसी मूर्ति पूजा की? वो आप जैसे लोगों के लिए, वो आप जैसे लोगों के लिए, चूंकि हमें मालूम है कि आप डायरेक्ट अरबी नहीं समझ सकते, इसलिए हमने अवाम के लिए तर्जुमे शाये कर दिए हैं। ठीक है, अवाम की तर्जुमे पे, लेकिन आप तर्जुमे को बुनियाद, सुनो, मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं। आप समझते हैं कि जी तर्जुमे गलत हैं। तर्जुमे गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। तर्जुमे खुदा की तरफ से नहीं आए हैं। ठीक है, पहली बात तो उसूली बात यह है। दूसरी बात यह है कि तर्जुमे को बुनियाद बनाकर आप दीन को समझ सकते हैं, उसमें भी गलती हो सकती है, समझ सकते हैं, उसमें भी गलती हो सकती है, लेकिन दीन पर एतराज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप एतराज करेंगे आप अपने आप को एक अथॉरिटी की पोजीशन में लेकर आ गए, और अथॉरिटी की पोजीशन लाने के लिए आपके पास ऑथोराइज्ड लैंग्वेज का इल्म होना जरूरी है, जो आपके पास नहीं है। यही हमारी फंडामेंटल हमारे इख्तिलाफ है। इसे बोलते हैं अंधभक्ति, कि अगर मान लो तो बढ़िया है, सवाल उठाओगे तो अरबी पे जाओ। इसे बोलते हैं अंधभक्ति। मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको साइंस के ऊपर बहस करनी है तो साइंस का इल्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या नहीं? नहीं, साइंस की जो चीज अगर हमें तर्जुमे के साथ में पेश की गई उसको हम समझेंगे तो सवाल भी उठाएंगे। सवाल उठाएंगे तो उसी लैंग्वेज में उठाएंगे जो हमारे पास आई है। अगर आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर बात कर रहे हो और आपको फिजिक्स और आपको कैलकुलेशन नहीं आती, तो आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर बहस कर सकते हो। जिस तर्जुमे में जो चीज हमारे सामने पेश की गई है, बात का जवाब दो। आपको कैलकुलेशन और आपको फिजिक्स नहीं आती, आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर बहस कर सकते हो? बताओ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये आपके सामने थ्योरी चल रही है कि मतलब ये समझ नहीं पा रहा हूँ, ये तो मीम बन गए भाई, मीम। समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। जी, मैं ये पूछ रहा हूँ ना कि आप यहाँ पे जबरदस्ती मैथमेटिक्स क्या चलो भैया, चले, इतना टाइम नहीं है, चले आगे चले, हदीस में पढ़े। हाँ जी, तर्जुमे की उसूली बात मैं बता चुका हूँ। जी भाई बोले, तर्जुमा पढ़े आप। हाँ वो समझ गया, तर्जुमे झूठे हैं, खैर कोई नहीं, झूठा तर्जुमा पढ़ देता हूँ। कुफार से जंग के लिए उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, या फिर आप ही पढ़ देंगे फिर तो चलें, ये भी ठीक है, चलेगा। कुफार से जंग के लिए उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौजों को फारस के बड़े बड़े शहरों की तरफ भेजा था।
جب لشکر قادسیہ پہنچا اور لڑائی کا نتیجہ مسلمانوں کے حق میں نکلا تو ہرمجان شوشتر کا حاکم اسلام لے آیا. عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ میں تم سے ان ممالک فارس وغیرہ پر فوج بھیجنے کے سلسلے میں مشورہ چاہتا ہوں کہ پہلے ان 3 مقاموں فارس، اصفہان اور اذربائجان میں کہاں سے لڑائی شروع کی جائے. اس نے کہا جی ہاں، اس ملک کی مثال اور اس میں رہنے والے اسلام دشمن باشندوں کی مثال ایک پرندے جیسی ہے جس کا سر ہے، 2 بازو ہیں. اگر اس کا ایک بازو توڑ دیا جائے تو وہ اپنے 2 بازوؤں پر ایک بازو اور ایک سر کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے. اگر دوسرا بازو بھی توڑ دیا جائے تو دونوں پاؤں اور سر کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے. لیکن اگر سر توڑ دیا جائے تو دونوں کہاں گیا ایک منٹ ہاں دونوں سر توڑ دیا جائے تو دونوں بس سر پاؤں تو دونوں بازو اور ہاں سر ہاں سب بیکار رہ جاتا ہے. یہ رہا ہاں ہاں پس سر تو کسرا ہے، ایک بازو کیسر ہے اور دوسرا فارس ہے. اس لیے آپ مسلمانوں کو حکم دیں کہ پہلے وہ کسرا پر حملہ کریں. اور بکر بن عبداللہ اور زیاد بن کیا جبیر دونوں نے بیان کیا کہ ان سے تھوڑا تھوڑا بڑا ہی رکھیں جناب، وہ چھوٹا ہو گیا، چھوٹا تھا اور بھی چھوٹا ہو ارے گیا. یار یہ ایک میرے بس میں نہیں ہے. ہاں میں کر دیتا ہوں. اچھا جی جی نہیں بس ٹھیک ہے، اتنا ٹھیک ہے. وہ ابھی آپ ٹھیک نے ہے. کیا تو وہ چھوٹا ہو گیا. ٹھیک ہے کہاں گیا یہ آپ مسلمانوں کو حکم دیں کہ پہلے وہ کسرا پر حملہ کریں. اور بکر بن عبداللہ اور زیاد بن زبیر دونوں نے بیان کیا کہ ان سے جبیر بن حیا نے بیان کیا کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جہاد کے لیے بلایا اور نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر مقرر کیا. جب ہم دشمن کی سرزمین نہاوند کے قریب پہنچے تو کسرا کا ایک افسر 40,000 کا لشکر ساتھ لیے ہوئے ہمارے مقابلے کے لیے بڑھا. پھر ایک ترجمان نے آ کر کہا تم میں سے کوئی ایک شخص معاملات پر گفتگو کرے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی نمائندگی کی اور فرمایا کہ جو تمہارے مطالبات ہوں انہیں بیان کرو. اس نے پوچھا آخر تم لوگ ہو کون؟ ٹھیک ہے یہ چیز دھیان کیجیے گا. اس نے پوچھا کہ آخر تم لوگ ہو کون؟ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں، ہم انتہائی بدبختی اور مصیبتوں میں مبتلا تھے. بھوک کی شدت میں ہم چمڑے اور گٹھلیاں چوسا کرتے تھے. اون اور بال ہماری پوشاک تھی اور پتھروں اور درختوں کی ہم عبادت کیا کرتے تھے. ہماری مصیبتیں اسی طرح قائم تھی کہ آسمان اور زمین کے رب نے جس کا ذکر اپنی تمام عظمت و جلال کے ساتھ بلند ہے، ہماری طرف ہماری ہی طرح کے انسانی عادات و خصائص رکھنے والا ایک نبی بھیجا. ہم اس کے باپ اور ماں کو جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تم سے اس وقت تک جنگ کرتے رہیں جب تک تم صرف اللہ اکیلے کی عبادت نہ کرنے لگو، یا پھر اسلام قبول نہ کرنے کی صورت میں جزیہ دینا قبول کر لو. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے رب کا یہ پیغام بھی پہنچایا کہ اسلام کے لیے لڑتے ہوئے جہاد میں چلیے. تو بات ہے ابھی کیا یہ بھی فورتھ کنورژن نہیں ہوگا؟ نہیں ہے، یہ بھی فورس کنورژن نہیں ہے. اس سے بھی وہی ثابت ہو رہا ہے جو میں آلریڈی ثابت کر چکا. اب دیکھو اسی حدیث سے ثابت کرتا ہوں. ایک منٹ. یہ ہے یہ دیکھو یہاں پر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلی لشکر کشی کی تو ان کا جو کمانڈر تھا فارس کا، ٹھیک ہے، اس کا نام کیا تھا؟ ہرمزان. اس نے اسلام قبول کر لیا. اور آپ کو پتا ہے کہ ہرمزان کے اسلام کا قبول کرنے کا واقعہ کیا ہے. ہرمزان کو جب پیش کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے تو ظاہر ہے کہ وہ تو سامنے والوں کا کمانڈر تھا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو قتل کیا تھا. تو حضرت عمر نے کہا کہ آخری خواہش بتاؤ کیا ہے بھائی. تو ہرمزان نے کہا کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں. تو پانی پیش کیا گیا، اس نے پیالہ توڑ دیا کہ میری آخری خواہش آپ کو پوری کرنی پڑے گی اور پانی میں پیوں گا نہیں، تاکہ وہ اپنے قتل سے بچ سکے. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو چالاکی کر رہا ہے مرزا غالب کی طرح، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے وعدہ کیا ہے، اب آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ پانی نہ پی لے. تو امیر المومنین نے معاف کر دیا ہرمزان کو، تو ہرمزان نے اسلام قبول کر لیا. یہ پورا واقعہ ہرمزان کا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھو کہ معاف کرنے پر اسلام قبول کیا جا رہا ہے. تو سنو ابھی میں بتاتا ہوں. یہ پورا واقعہ بھی آپ کو حدیث کی کتابوں میں، میرے اگر ساتھیوں میں سے کوئی میری بات سن رہا ہو تو ذرا مجھے ہرمزان کا اسلام کا واقعہ بھیجے فوری طور پر. اچھا جی، تو تھوڑا اس پہ تحقیق کروں گا نا میں. ہاں تحقیق کرنا. اچھا جی، تو ہرمزان نے اسلام قبول کر لیا. فقال انی مستشیرک فی مغازی ھذہ، کہ میں اپنی ان لڑائیوں کے بارے میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. چونکہ اسلام قبول کر کے وہ مسلمان ہو گیا تو اس نے کہا نعم مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمین. یہ لفظ ہے اصل کہ یہ جن ملکوں پر آپ لڑائی کرنا چاہ رہے ہیں
وہاں کی اور وہاں کے لوگوں کی مثال جو کہ مسلمان دشمن ہیں، عدو المسلمین. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ پتا تھا کہ یہ لوگ اسلام نہیں، مسلمان دشمن ہیں، یہ مسلمانوں کو ان کی جان لینا چاہتے ہیں اور ان کو لقمہ تر سمجھ کر ان کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے خطرے کو روکنے کے لیے حضرت عمر نے فارس کے اوپر حملہ کیا. اور میں آپ کو ایک چیز مثال بتا دوں کہ یہ خطرہ کیسے پتا چلا. یہ اس طریقے سے پتا چلا کہ فارس کے لوگوں نے عراق کا وہ علاقہ جو جزیرۃ العرب سے ملا ہوا ہے، جہاں پر عرب قبائل آباد تھے، ان کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس لیے اچھا بھائی اس کا بھی حوالہ دے دینا، جو میرے جاننے والے ہیں ذرا مجھے واٹس ایپ کریں. اچھا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو فارسیوں نے جزیرۃ العرب کے ان علاقوں کے اوپر عراق کے اوپر حملہ کیا ہے، ذرا اس کا بھی حوالہ اگر مفتی عبداللہ منہاج، مفتی شمائل حضرات یہ سننے ہو تو ذرا مجھے بھیجیں. تو یہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری تھی کہ بھائی اس علاقے کو جو کہ مسلمانوں کا دشمن ہے تو وہاں پر ان لوگوں کو کنٹرول کیا جائے. اگر یہ دشمنی نہ کرتے تو ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس کی بھی دلیل دیتا ہوں. اس کی دلیل ہے حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اترکوا الاتراک ما ترکوکم، کہ ترکیوں کو اس وقت تک چھوڑے رکھنا جب تک کہ وہ تمہیں کچھ نہ کہیں. تمہیں کچھ نہیں کہے تو تمہیں کہنے کی کیا ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ خراسان کے آگے جہاں ترکستان شروع ہوتا ہے صحابہ پہنچ چکے تھے لیکن ترکستان میں داخل نہیں ہوئے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا وہاں جانے کی ضرورت نہیں چونکہ وہ تمہیں چھیڑ نہیں رہے ہیں. 500 سال تک مسلمان وہاں رہے لیکن ان کو نہیں پریشان کیا، چونکہ پریشان کرنا ان کا مذہب میں، ان کے مذہب کا حصہ ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ ترکوں نے بغداد کے اوپر حملہ کیا، اس کے بعد مسلمانوں نے دفاع کیا 500 سال تک کے. تو بھائی اگر مسلمان ایکسپینشنسٹ ہوتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کہتے کہ جہاں تک جا سکتے ہو وہاں تک جاؤ اور ہر ایک آدمی کو فورسفلی کنورٹ کر دو. تو بتاؤ اس حدیث میں فورس کنورژن کیسے ثابت ہوا؟ کیا دشمن کے ساتھ ہرمزان، ایک منٹ، ہرمزان جو کہ انہی کا جنرل تھا اور آج اسلامی لشکر میں آ گیا اور اسلام کی اس خوبصورتی کو قبول کر کے اسلام میں آیا، فورس کنورژن نہیں ہوا. وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ اسلام مسلمانوں کی دشمن ہے. تو بھائی مسلمانوں کی جو آپ کا دشمن ہوگا آپ اس کو گلاب پیش کرو گے، جو آپ کو حملہ کرنے والا ہوگا آپ اس کو گلاب پیش کرو گے. کافر تو آٹومیٹک دشمن ہو جاتے ہیں نا. یہ بتائیے کسرا کے لوگوں کو یہ تک نہیں پتا ہے کہ یہ لوگ ہیں کون، کہاں سے آئے ہیں، کچھ نہیں پتا بیچاروں کو. ٹھیک ہے، وہاں یہ لوگ جا کے دھمک گئے. جی اب آپ یہ دیکھیں، رک جائیے یہ ذرا آپ نے حوالہ مانگا تھا، یہ میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کر رہا ہوں. جسٹ اے سیکنڈ، ایک منٹ. اچھا جی ایک منٹ حضرت اس کو آخری پوائنٹ رکھیے گا تاکہ جی جو ہے وہ، کیونکہ یہ میں نہ مانوں والا چکر تو پھر قیامت تک چلنا ہے. اچھا یہ وہی روایت ہے یا کوئی دوسری ہے؟ ایک منٹ. تو لما طعن عمر وثب عبید اللہ بن عمر على الهرمزان فقتله فقيل لعمر ان عبید اللہ قتل الهرمزان قال ولما قتله قال انه قتل ابي قال وكيف ذاك قال رايته قبل ذلك مستخليا بابي لؤلؤه وهو امره بقتل ابي قال عمر ما ادري ما هذا انظروا اذا انا مت فاسالوا عبید اللہ البينه على الهرمزان هو قتل فان اقام البينه فدن. یہ والی روایت نہیں ہے، یہ ہرمزان نے جو سازش کی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قتل کے تعلق سے، یہ وہ روایت ہے. میں اس روایت کی بات نہیں کر رہا ہوں. مجھے جو آپ لوگ روایت بھیجیں یہ وہ روایت کے جس میں ہرمزان کے اسلام کا واقعہ ہے. تو ذرا سا مجھے وہ روایت فوری طور پر بھیجیں تاکہ میں جو ہے ان کو ان کے سامنے پیش کر سکوں. البتہ حوالہ جو ہے میرے سامنے آلریڈی آ چکا ہے. یہ حوالہ ہے، لو بھائی وہ روایت اگر بھیج دیں تو زیادہ بہتر ہے. یہ ہے، یہ نظر آ رہا ہے اسکرین پر؟ ایک منٹ، نہیں ابھی اسکرین پر نہیں آیا ہے. ایک منٹ. یہ سارے حوالے ہیں، ان میں آپ چیک کر لینا. ٹھیک ہے، یہ سارے حوالے آپ کے سامنے جس میں ہرمزان کے اسلام کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے حوالے آپ کی اسکرین پر آ گئے. اب تحقیق کر لیں، تحقیق کرنی ہے تحقیق کر لینا. ٹھیک ہے، اور کچھ تاریخ اسلام صحبی تاریخی باتیں بھی آ رہی ہے اس میں. تاریخی بھائی مجھے معلوم تھا کہ یہی گرگٹ پنا کرو گے. تاریخی بات تاریخی کتابوں سے تو ثابت کریں گے.
یہ کوئی اسلام کا عقیدہ ہے ہرمزان کا اسلام قبول کرنا؟ نہ آپ نے کیا کہا تھا تاریخی چیزوں کو ہم بیچ میں نہیں لائیں گے، ہمارے نزدیک بھروسے مند ہے ہی نہیں. ہاں آپ نے میں یہی نے بولا کہا تھا نا. بالکل میں کیوں نے کہا تھا اسلام کی بنیاد تاریخی کتابیں نہیں ہیں، اسلام کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے. لیکن ساتھ میں عاصم افتخار صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ارے بھائی کیا بات کر رہے ہو، تاریخی باتوں کے لیے تاریخی کتابوں کا حوالہ معتبر ہے. میں نے کہا بالکل صحیح، اسی ویڈیو میں ہے یہ بات. میں نے یہ کہا تھا آپ سے کہ خلیفاؤں نے میں جو نے حرکتیں کی ہیں وہ تاریخی کتابوں میں درج ہیں. اگر آپ کو تاریخی بات کا حوالہ میں تاریخی کتاب سے ہی تو دوں گا، اور کہاں سے دوں گا؟ اب ہرمزان کو مجھے بتاؤ، کیا مجھے ایک بات بتاؤ ہرمزان نے اسلام قبول کیا حضرت عمر کے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، قرآن نازل ہونا بند ہو گیا، سنتیں ختم ہو گئی. اب میں حدیث کہاں سے دکھاؤں گا، قرآن کی آیت کہاں سے دکھاؤں گا ہرمزان کے واقعے پر؟ یہ تو بڑی حماقت والی بات ہے بھائی. جو چیز تاریخی واقعہ ہے وہ تاریخی کتابوں سے ثابت ہوگا. ہاں دین ثابت کرنا ہے تو تاریخی کتابوں سے ثابت نہیں ہوگا. دین ثابت کرنا ہے قرآن سے ثابت کرو، حدیث سے ثابت کرو. ثابت ہو گیا تھا. ایک واقعے یہ بھی ہم پبلک کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی پبلک کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں ہو گیا رک جائیے. اب آپ کے سارے دلائل آ گئے نا سارے دلائل بھائی؟ کسرا کے لوگوں کو یہ تک نہیں پتا یہ لوگ ہیں کون، کیوں آپ لڑنے آئے کے ہیں. سامنے سارے دلائل آ گئے یا نہیں آ گئے؟ ٹھیک، سارے دلائل آپ کے سامنے، ہمارے سامنے آ گئے ہیں اور ہم ان کا جواب دے چکے ہیں. اب وہ جواب قابل قبول ہے یا نہیں، لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. چلیں کوئی بات نہیں، پیپل ڈیسائیڈ. بس میں جاتے تھے ایک بات بول دوں کہ نہیں ابھی جہاں کہا رہے بھیا، ابھی رکو ابھی جہاں کہہ رہے ہو یعنی ہرمزان کو جو انہی کا بندہ تھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے دشمن ہے. تو یہ دیکھو یہ ہے وہ واقعہ. میں آپ کے سامنے جو ہے اس واقعے کو بھی پیش کر دیتا ہوں، چونکہ لوگ یہ کہیں گے کہ یار میں نے ویسے ہی جو ہے کر دیا. یہ رہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہرمزان سے کہا کیف رأیت وبال الغدر، کہ دھوکہ دڑی کا انجام کیسا لگا؟ فقال یا عمر انا ویاکم فی الجاہلیہ کنا نغلبکم، کہ جاہلیت کے زمانے میں ہم تم پر غالب آ جاتے تھے، یعنی یہ پہلے ہی سے گڑبڑ تھے، جاہلیت کے زمانے سے حملہ کرتے آ رہے تھے. اذ لم یکن اللہ معکم، چونکہ اللہ تمہارے ساتھ نہیں تھا، ولا معنا، نہ ہمارے ساتھ تھا. فلما کان اللہ معکم غلبتمونا، اب جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تم غالب آ گئے ہو. قال فما عذرک فی انتقاضک مرۃ اخری، کہ تمہارا کیا عذر ہے فی انتقاضی کا، کہ تم دوبارہ کہیں دھوکہ دڑی نہ کرو، ممکن ہے. تو قال اخاف ان قلت ان تقتلنی قال لا بأس علیک، تو اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں کوئی بات کہوں گا تو مجھے آپ قتل کر دیں گے. قال لا بأس علیک، کوئی بات نہیں. فاخبرنی، مجھے بتاؤ. فاستسقى ماء، اس نے پانی مانگا. فاخذہ، پانی لیا. وجعلت يده ترعد، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے. قال ما لك، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ مجھے ڈر ہے. ارے یہ رہا قال اخاف ان تقتلنی وانا اشرب. کیا اچھا سامنے اوکے معاف کیجیے گا میں وہ اسکرین کا ایک منٹ وہ میں سمجھا کہ میری اسکرین جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے تو میں پڑھتا چلا جا رہا ہوں. جی یہ آ گئی. تو کہنے لگا کہ مالا کا قال اخاف ان تقتلنی وانا اشرب، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ مجھے قتل نہ کر دیں جبکہ میں پانی پی رہا ہوں. تو حضرت عمر نے کہا ہاں رکو وہ حوالے میں پہلے ہی دے چکا ہوں. وہ تاریخی حوالے نہیں، آپ نے کہا تاریخی حوالے فرضی ہوتے ہیں. اس کے بارے میں بات کر چکا ہوں کہ تاریخی بات تاریخی کتابوں سے ہوگی، اور اس پچھلے ہی ہفتے کہہ چکا تھا میں عاصم افتخار صاحب کی بات کی میں نے تصدیق کی تھی کہ تاریخی بات کتابوں سے ثابت کریں گے. اچھا جی فالقاہ من رکو ذرا بات کرنے دو یار. اس کے بعد قال لا بأس علیک حتی تشربہ، کوئی حرج نہیں ہے میں تمہیں اس وقت تک قتل نہیں کروں گا جب تک کہ پانی نہ پی لو. فالقاہ من یدہ، اس نے پانی کا پیالہ جو ہے نیچے گرا دیا. قال ما بالک، کیا ہوا؟ اعید علیہ الماء، پانی لے کر آؤ دوبارہ. قال کیف تقتلنی وقد امنتنی، تم مجھے کیسے قتل کر سکتے ہو اے عمر جبکہ تم مجھے ایک مرتبہ امان دے چکے ہو. ٹھیک ہے، یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ یہ کہہ رہا ہے ہرمزان. تو حضرت عمر نے کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. تو اس نے کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، یہ واقعہ آپ کے سامنے آ گیا، آپ نے حوالہ مانگا، حوالہ دے دیا میں نے. ٹھیک ہے، اب آپ کے سامنے بظاہر کوئی عذر نہیں بچا. اب میں ایک چیز آپ کی جو ہے تھوڑا سا میں ایک چیز چلانا چاہتا ہوں اور وہ ذرا سا لوگوں کو سننا بہت ضروری ہے. کسرا والی بات بول کے ہو گئی ساری باتیں. اب جو ہے آپ کے سامنے ایک منٹ بھائی، تو ذرا سا یہ
ये रुक जाइए की तैयारियां करनी है। अब इनके चैनल्स पे अभी देखो, पिछली दफा गया तो छोटे क्रिकेट मार पे वो तो साला डायरेक्ट ही मना कर दिया, समीर करने लग गया था। अब इनको चैनल पे जाके धोना है। बीच में मैंने काम थोड़ा कम कर दिया था जाने का, ये दोबारा चालू करना है। और हाँ, नहीं तो डायरेक्ट जड़ पे वार करनी है। बोले हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हजरत ऐसे करें कि ये ऑडियो अगर है तो आप मुझे भेज दें। अरे वीडियो चल जाएगी जनाब, वीडियो चल जाएगी। कहाँ कौन स्ट्राइक भेज रहा है? रुकिए मैं आपको आमिर भाई आपको मैं ऑडियो भेज रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड। जी मुझे भेज दें। चलिए तो उन्हें भेजे, तब तक बताएं जरा ये कसरा के वो लोगों को ये तक नहीं पता कि ये लोग हैं कौन। कसरा डालते हैं, कसरा पे करते हैं। कसरा भी बड़ा अच्छा है, कसरा भी करते हैं। जी इसीलिए बोलते हैं कॉकरोच मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। कसरा है कि किसरा है, इस पे करते हैं बात। कसरा जी मेरे पास आ गई है, 1 मिनट मुझे दीजिए, लोड हो रही है। लोड हो गई तो मैं उसको फिर, ये वीडियो सुनना बहुत जरूरी है। ठीक हो अब सुना दीजिएगा, पहले तो बता दो कसरा के लोगों को ये तक नहीं पता कि ये लोग हैं कौन, कहाँ से आए हैं। वहां जाके ये 3 शर्तें रखना, होर्मुजान को पता है ना, कोर्स क्रोमोजन का हिस्सा नहीं है। होर्मुजान को ये तो पता है ना कि किसरा के लोग दुश्मन है मुसलमानों के, या ये नहीं पता था? नहीं, वो तो हर काफिर मुसलमान का दुश्मन है ना। आप जरा पेश करो 4:101। नहीं, हर अगर आपने ये अगर हुर्मुजान ने ये कह दिया कि ये, और जो मैंने आपका हवाला दिया उसमें ये भी है कि हुर्मुजान ये कह रहा है कि हम पहले तुम पर गालिब आ जाया करते थे, हम पहले तुम पर गालिब आ जाया करते थे। हम नहीं मानते, तारीखी वाले ना आप मानते, फिर हम क्या मानेंगे? मैं तो ऑलरेडी पिछले हफ्ते कह चुका था, इसलिए बात रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तारीखी बातें तारीखी हवालों से ही साबित की जाएंगी। जी भाई, ऑडियो रेडी है आमिर भाई? ऑडियो सुनेगा ना वो पूरी वीडियो भी सोचेगा कि आखिर क्या बात हुई थी और क्या बात हो रही है उस हिसाब से। जी आमिर भाई जी मैं ऑडियो प्ले करूंगा। जिंदाबाद है नहीं जिंदा हो। चलती फिरती लाश हो मिर्जा साहब, आज के बाद तो रात के बाद। आतिफ रैयान भाई क्या करते क्या हो मियां? आज रात के बाद आपने सोचा मैं जिंदा क्यों हूँ? वैसे मैं एक काम की बात बताऊं आपको। बोलिए, आपकी कोई बात काम की भी होगी? वाह 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 वाह, मजा आ गया। बोलिए आप लोगों के काम की बात है भाई। मैंने ना, अरे आपके पास अपने काम की नहीं होती ना पंखे। ओहो, बोलिए पंखे का नाम है, बोलिए। हाँ, मैंने पंखे अभी से रस्सी डाल दी है, और ये वो डिस्कशन खत्म होने के बाद ही आगे से मैं कभी नजर नहीं आने वाला। बिल्कुल नहीं जीना इस दुनिया में। आज मिर्जा साहब, मुझे एक शेर याद आ रहा है, अगर आप इजाजत दे तो आपकी खिदमत में एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। बोल दे जनाब, बोल दे। आज रात जब आप डिबेट से फारिग होएंगे और निकलेंगे तो जाहिर सी बात है 2-3 घंटा बंदा बैठा रहता है रेगुलर फोन के सामने, लैपटॉप के सामने, तो पैखाना पेशाब उसका रोका रहता है उसने। तो जब आप पेशाब करने जाओगे तो तब आपने रो के बात बोलनी है कि स्ट्रीम में जाके कुछ इस तरह से जलील हुआ गालिब, आंसू भी निकल रहे हैं रास्ते बदल कर। क्या मिर्जा साहब, आपको वो कॉल कीड़ा था जो काट के मुफ्ती साहब को चैलेंज देने के लिए चले ना। देखिए, अगर मैं डाउन नहीं पड़ा तो क्या करूं? अगर तो क्या करूं? पंखा फंदे के साथ भिजवा दूं आपके घर। इतना काफी है हजरत, ये आगे भी चलाना है? एक मिनट पूरा कर ले। चले मैं कर लेता। नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी मिर्जा साहब, कष्ट ना उठाएं आप। बल्कि आप अभी से एक नोट लिख दीजिए यहाँ पे अपनी कम्युनिटी में कि भैया पंखे का इंतजाम मैंने खुद कर रखा है, रस्सी का इंतजाम मैंने खुद कर रखा है, इसका दोस्त किसी पे नहीं हो जाएगा। हाँ चले जी, ये जो बात बोले भाई, इसमें वो हमारी बात है। हमने पंखे का इंतजाम कर रखा है, रस्सी का इंतजाम कर रखा है। अगर हम लड़के मिले तो इसमें मुफ्ती साहब को कोई हाथ नहीं होगा। अब ठीक है जी, बिल्कुल शुक्रिया। हाँ, ये बहुत नोट जरूरी था। अब मिर्जा गालिब साहब, अब आपने पंखे और रस्सी का इंतजाम किया हुआ है, पता चला अब आप जाके वहां लटक गए और आपने कहा कि नहीं जी ये मुफ्ती यासिर का कसूर है, तो भाई अब हमारी स्ट्रीम में आपने कह दिया कि हमारा कोई कसूर नहीं। कहाँ चले गए भाई? भाग गए? ओहो, अरे अत्तकिया इन गिरगिटिया, ये पहले ही कह दिया था कि भागना नहीं है, ये तो भाग गए। भाई हमने नहीं निकाला, हमने नहीं निकाला, ये खुद गए। मैं स्क्रीन शेयर कर ये तो भाग गए भाई। लो, ये खुद आ जाए तो अलग। हाँ, ये तो कमाल ही हो गया। मतलब ये कि एक बंदा आया और आके भाग भी गया, और ये शुरू में वादा किया था कि मैं भागूंगा नहीं।
یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں ذرا، یہ کوئی بھی نہیں ہے، جگہ ہے، یہ نہیں ہے، ہم نے کچھ نہیں کہا ان کو. ٹھیک ہے جی جی مفتی عبداللہ منہاج صاحب کیا حال چال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ، ماشاء اللہ حضرت مبارک ہوں. اور یہ تو صاحب چلے گئے، بات پوری نہیں ہوئی. یہاں ہماری بات پوری ہوئی، وہاں چلے گئے نکل کے. یہ تو ان کو بھاگنا تھا. یہ ان کی پرانی عادت ہے. وہ اس سے پہلے جب میرے پاس آئے بھاگے ہیں. جی جی جی. تو یہ تو ہمیشہ کا ان کا وتیرہ ہے. مجھے معلوم تھا، اسی لیے میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ اگر شروع میں جائیں گے نا، آج کی ڈیبیٹ کے شروع میں نے اسے کہا تھا بھاگنا نہیں ہے کبھی، آپ بھاگ جاؤ. کہنے گا نہیں میں بھاگوں گا نہیں. اور پھر وہاں کہتے ہیں جی میں نے فلانا کر دیا، میں نے اس کو کہا مجھے لیتے نہیں ہیں. ابھی بھی 2 بندوں کی جگہ. چلے جی آگے ہیں، جی آگے آ جاؤ بھائی، آ جاؤ. اب ظاہر ہے کہ سننے کے بعد تو آئیں گے. میں ان کو لینے لگا ہوں. وہ اصل میں حضرت وہ جو بھائی نے ہمارے عاطف بھائی وہاں گئے بات رکھی تھی، تو وہ میرے خیال سے شاید وہ پورا کرنے گئے تھے. جی اچھا جی بھائی مرزا غالب صاحب. جی ہاں ذرا بتا دیں جناب، کسرا کے لوگوں پہ رسی وسی تیار ہے، رسی وسی تیار ہو گئی یا نہیں؟ وہ تو پبلک ڈیسائیڈ کرے گی نا. تو بس اب پبلک کو ڈیسائیڈ کرنے دو نا. آپ پبلک کو ڈیسائیڈ کر لینے دو. آپ پبلک کو ڈیسائیڈ کر لینے دو. آخر میں ڈسکلیمر کے طور پر صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا اسلام کی جتنی بھی اقدامی جنگیں ہیں ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ایک انسان کو اپنے خالق کے جاننے کا حق نہیں ہے، بنیادی حق نہیں ہے. اگر ہے تو بھائی مجوسیوں نے اپنی عوام کو مجبور کیا ہوا تھا کہ وہ آگ کی پرستش کریں، وہ بتوں کے سامنے سجدہ کریں. یہ اگر مسلمانوں نے کوئی بھی جنگ، جتنی بھی جنگیں کی ہیں فارس کے خلاف، وہ اسی لیے کی ہیں کہ ساری کی ساری اقدامی، کوئی بھی دفاعی نہیں ہے. اگر ایسا ہے، اول تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حملے شروع ہو گئے تھے فارس کی طرف سے، لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں خالی اقدامی ہے. تب بھی ان کے ہیومن رائٹ وائلیشن کی وجہ سے یہ اسلامک ہیومینیٹیرین انٹرونشن تھا. آپ کو اگر ثابت کرنا ہے تو ہیومن رائٹ کو آپ کو غلط ثابت کرنا پڑے گا، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو پیراڈائم غلط ثابت کرنا پڑے گا. اور پیراڈائم کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ کو آنٹولوجی، ایپسٹیمولوجی اور اسلامک مورالٹی کو غلط ثابت کرنا پڑے گا. بھائی صاحب میں نے آپ کے ارد گرد اتنا جال بن دیا ہے کہ اچھل کر نکلنا چاہو نا تب بھی نہیں نکل سکتے. مجھے بس اتنا بتائیں کہ یہ کسرہ والی حرکت اگر مسلم ملکوں کے ساتھ کی جائے تو درست رہے گی؟ غالب بھائی میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے. آپ نے دلائل دیے، آپ ہرمجان پٹ کے رہ گئے. میں کیا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ تم لوگ کے مسلمان کون ہیں، ہے نا؟ یہی تو کہہ رہے ہیں نا آپ. ہاں کہ بھائی تم لوگ کون ہو، کیوں لڑنے آئے ہو، کیا مسئلہ ہے. ان کو یہ تک نہیں پتا، وہاں جا کے زبردستی 3 شرطیں تھوپنا یہ درست تھا؟ یہ فورس نہیں تھا؟ اگر یہ بات ہے تو ہرمزان گرفتار ہو کر کیسے آیا؟ اسی حدیث میں ان کا کمانڈر کیسے آیا؟ اس کا مطلب پہلے سے جنگیں چل رہی تھی بھائی. یہ والا مسئلہ تو ایک منٹ، ہرمزان ان کا کمانڈر تھا فارس کی طرف سے کمانڈر تھا. کچھ پتا بھی ہے؟ وہاں 3 ملکوں کے نام آ رہے ہیں. کسرا کمانڈر تھا ہرمزان، فارس کی طرف سے ہرمزان ان کا کمانڈر تھا. وہ پہنچا کیسے وہاں تک؟ کسرا کا کمانڈر تھا ہرمزان. کون تھا بچہ بتاؤ؟ پوچھ رہا ہوں نا میں آپ سے بھی. میں نے بتایا نا ایک دم ڈنکے کی چوٹ، مجھے تو نہیں پتا کون تھا، لیکن آپ ڈنکے کی چوٹ بول رہے ہیں تو میں نے بتایا کہ ان کا وہ کمانڈر تھا. اور آلریڈی وہ، ہاں بھیا ملک فارس کا وہ کمانڈر تھا. وہ پہنچا کیسے؟ پوچھ رہا ہوں یار عامر بھائی. حضرت یہ ٹائم ضائع کریں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. پبلک پہ چھوڑ دو نا یار. گرگٹ اپنا سوری مرزا غالب پبلک پہ چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں. پبلک پہ چھوڑ دو بھائی، میں تو ویسے ہی بولتا پبلک کو یہی پتا نہیں ہے کہ فارس میں حکومت کون کر رہا تھا. چلو چھوڑو، اب آپ آگے ہو حدیثیں لے کر، آپ کو یہ نہیں پتا کہ فارس میں حکومت کون کر رہا تھا. چلیں ٹھیک ہے. آج آپ کی صبح جو ہے اخبار میں خبر چھپے گی یا نہیں؟ اب وہ تو آپ کے سپورٹرز بتائیں گے نا. ٹھیک ہے، ہم اپنے سپورٹر سے پوچھ لیں گے. جس حساب سے ہمارے ادھر آتے ہیں کبوتر بازی کرنے، تو میں تو مزے لینے میں اول ہوں. بالکل. اچھا ہاں وہ ظاہر سی بات ہے. یہ بتائیں کہ ہمارے جو مسلمان ہیں، آپ یہ غالب صاحب جو آئے تھے وہ یہ آئے تھے اس نیت سے آئے تھے
کہ یہ آپ کے ایمان کو کمزور کر دیں گے. تو میرے بھائی مؤمنین، فیک آئی ڈی والے نہیں، سنی نہیں، مؤمنین، یہ بتائیں کہ آپ کا ایمان مضبوط ہوا کہ کمزور ہوا؟ یہیں سے شروع کرتے ہیں. یہیں پر جو بیٹھے موجود ہیں، کیوں بھائی عامر بھائی، کیوں بھائی مفتی عبداللہ صاحب، یہیں سے شروع کرتے ہیں. ماشاءاللہ وہی گھر کے لوگوں سے شروع کر دیتے ہو جناب آپ بھی. نہیں، کامنٹ میں بھی چلے گا، کامنٹ میں بھی. آپ جو مرزا غالب 2000 لوگ دیکھ رہے ہیں تو گھوم بڑے پھر بڑے کے 100 چیمپئن ہیں 150 ان لوگ کو لے کمنٹ آئیں، کرتے ہیں. جو بڑے بڑے چیمپئن ہیں ان کو لے دیکھیں آئیں. بھائی، دیکھیں بھائی، شروع ہو گیا نیچے کامنٹ آنے شروع ہو گئے کہ الحمدللہ مضبوط ہوا، الحمدللہ مضبوط ہوا. لوگ کہہ رہے ہیں مضبوط ہوا، یہ آپ کی بھاشا میں ایمان مضبوط ہوا. آپ کی بھاشا میں بھی لکھا ہے، او بھیا آپ کی بھاشا میں بھی لکھا ہے مضبوط ہوا، یہ بھی لکھا ہے مضبوط. اچھا ہاں تو وہی بولا ہوں نا، ان کا تو ویسے ہی مضبوط ہونا ہے. تو بھیا کچھ لوگ ان کا تو بس ایمان، انشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں. جن کا ایمان مضبوط ہے انہی کا ایمان کو تو کمزور کرنے کے لیے آئے تھے آپ، اور کہ ہندوؤں کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے آئے تھے؟ سب کا نہیں ہوگا، کچھ تو پوری جماعت ہوتی ہے صرف انشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک یہ 3 چیز جانتی ہے. اصل میں سمجھ گیا کہ آپ ہندوؤں کا ایمان جو ہے بھرشٹ کرنے کے لیے آئے تھے. یہ جو ہندو حضرات آپ کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں نا، ان کا ایمان بھرشٹ ہو گیا آج. چلے کوئی نہیں، دیکھیں وہ تو جو لوگ دیکھیں گے تسلی سے، ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں میں نے دونوں کلپ جوائن کر کے مرزا غالب بڑی اچھی بات رہی، بڑی اچھی بات رہی. ایک منٹ مرزا، میں کوکر گھستا ہوں تمہارے سرات میں گھستا ہوں، رکو. دیکھو مرزا غالب، اب ڈیبیٹ ہو گئی مکمل، ڈیبیٹ مکمل ہو چکی. ہاں مرزا غالب ڈیبیٹ ہو چکی. میں یہ کہتا ہوں میں تمہارا تمہاری جوڑ کے اور پھر چلاؤں گا. چپ شور نہیں نہ ڈالنا بیچ میں. ڈیبیٹ ہو گئی، جتنا موقع ملنا تھا. وہ حضرت تھے، وہ بڑے اچھے سے بات کرتے ہیں، طریقے سے بات کرنی ہے. بہانہ نہیں بن سکے گا نا، بات ہو چکی ہوئی ہے. مرزا غالب میں تمہاری پریشانی سمجھتا ہوں، مگر نیکسٹ ٹائم جب اس طرح کی کوئی کاروائی کرنے کی کوشش کرو، اس میں خطرہ بھی بہت ہوتا ہے. آج پبلک نے دیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے. اگر نہیں عامر بھائی ایک چیز میں کہنا چاہوں گا، اور یہ ایک ہماری بحیثیت مومن کے جو ہماری اخلاقیات ہیں نا، وہ یہ ہیں کہ یہ ہمارے چینل پر آئے، انہوں نے ہمیں چیلنج دیا کہ جی میں چیلنج کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں تو درخت پر وار کرتا ہوں، جڑ پر وار کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ. میں اپنے آپ کو اس حیثیت کا نہیں سمجھتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے 2 اسٹریمیں کی کہ ارے میں تو ایمان کمزور کر دوں گا، میں تو یوں کر دوں گا، پہلی بال میں بولڈ کر دوں گا، یہ کر دوں گا. بڑے بڑے دعوے کیے. ہماری طرف سے ایک بات نہیں ہوئی. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کچھ کریں گے. ہم نے کہا کہ بھیا آپ روایت پیش کریں گے، اگر ہمیں پتا ہوگا ہم جواب دے دیں گے، نہیں پتا ہوگا ہم تحقیق کر کے آپ کے سامنے. یہ ہمارا تواضع کا معیار ہے. حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے. آپ نے تواضع اختیار نہیں کی مرزا غالب. یہ بڑے بڑے دعوے آپ کے سامنے آ کر پڑ گئے. آپ کے اپنے لوگ جو آپ کو نمبر 3 کہتے ہیں کہ آپ اس بیٹنگ لائن کے تیسرے آرڈر کے بیٹسمین ہو. تو دیکھو جی کیا دھجیاں اڑی ہیں. چلیں جی الحمدللہ. چلیں مرزا غالب، اور کتنا کرنا ہے یار. مرزا غالب آپ بیچ میں بول رہے ہیں، پلیز گیٹ آؤٹ. تھینک یو سو مچ. جی اچھا بھائی، تو اب ہم اگلے کالر کو لیں. مفتی عبداللہ منہاج صاحب، کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی میں اس پہ 1-2 بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جی ماشاءاللہ ڈیبیٹ تو اس نے نام دیا تھا ڈیبیٹ کا، خیر ہے. تو ماشاءاللہ آپ کی جس طریقے سے ہر ہفتے گفتگو ہوتی ہے، اسی میں سے ایک کالر بن کر یہ آ گئے، اور بس اتنا ہے کہ تھوڑا لمبا وقت ان کو دیا گیا، اور ماشاءاللہ بہترین گفتگو ہوئی. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس گفتگو کو سن کر جو لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اس پر یہ مرزا صاحب کیا کہیں گے، اس کو بھی کنورشن یہی کہیں گے کہ فوز کنورشن یہاں پہ ہوا ہے. صحیح بات ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. 1-2 تعریف تو کرنی پڑے گی بات کی ان کی بھی. ایک تو یہ کہ حضرت انہوں نے ایکس مسلموں کے لیے ایک راہ ہموار کر دی، کہ جو دوسرے ایکس مسلم ہیں جن کو بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے گفتگو کریں گے، جائیں گے، تو ان کے لیے ایک راستہ انہوں نے ہموار کر دیا کہ دیکھیں ہر سنڈے مفتی صاحب بیٹھتے ہیں، آپ بھی دعوے نہ ٹھوکا کریں، اپنے چینلوں پہ بیٹھ کر آئیں، آپ کو بھی موقع دیا جائے گا باقاعدہ، اور پہلے موقع دیا جائے گا، آپ بھی لمبی گفتگو اس طریقے سے کر سکتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ مفتی صاحب سے اگر گفتگو کرنی ہے تو ہمیں ایک عربی بھی آنی چاہیے. لیکن خیر اگر وہ اپنے زوم میں سمجھ رہے کہ ہمیں اپنی اردو والی حدیث کے اوپر ہی بڑا اعتماد ہے، تب بھی وہ آ سکتے ہیں اردو والی حدیث کو لے کر، اور اس طرح یہاں پر ذلیل بھی ہو سکتے ہیں جس طرح ان کو ذلیل ہونا جتنے اچھی طریقے سے. تو ماشاءاللہ انہوں نے ایک اچھی راہ ہموار کی. دوسری بات یہ ہے کہ گفتگو کے دوران یہاں کتنے بھی لوگ ہوں، لیکن آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اور ایک مہذب انداز سے گفتگو ہو رہی تھی، تو گفتگو اتنی لمبی چلی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھے سے گفتگو ہو رہی تھی. تو یہ پلیٹ فارم پہ جو آنے کے لیے کہا جاتا ہے، جیسے کہ میں یہ کہوں گا کہ مرزا صاحب آپ تو سچ والے سے اچھے نکل گئے، کہ جو صرف دعوی کر رہا ہے
آپ نے ماشاءاللہ ایک قدم آگے بڑھایا، اور اپنے زوم میں جو آپ صحیح سمجھ رہے تھے، لیکن آپ نے جب قدم اٹھایا آپ کو پتہ چلا کہ آپ تو بڑی خائی میں گرے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ساحل ہے، سمیر اور دیگر بھی جو بھی ایکس مسلم ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مفتی صاحب سے یا دیگر کوئی بھی مسلم بھائی سے بات کرنا چاہتے ہیں اور ڈیبیٹ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ آئے، اس طریقے سے گفتگو اچھی ہو سکتی ہے، اس سے فائدہ مسلمانوں کو بھی ہوگا، خود ان کی ٹیم والوں کو بھی ہوگا، ہاں ہمارے پاس کتنے دلائل، تو اور جب یہاں کے انہوں نے رکھے تو پتہ چلا اوہو ہم نے دلیل نہیں دی، مفتی صاحب نے ہم کو سکھا کہ ڈیبیٹ کس طریقے سے کرنی ہے، ہم نے اعتراض ہی نہیں کیا، مفتی صاحب نے سکھا ہم کو اعتراض کس طریقے سے کرنا ہے۔ الحمدللہ دیکھیں یہ بہرحال ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں اسی کام کے لیے کہ اسلام کے خلاف جو اعتراضات ہوں، بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے ڈیبیٹ کرتے ہیں اور اس کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو کامنٹ میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے یار ٹائم ضائع ہوا، کس سے ڈیبیٹ کر رہے ہو؟ تو ہم کسی کو بلاتے نہیں ہے کہ آؤ ہم سے ڈیبیٹ کرو، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، لنک ہم عام کر دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا پہلے سے کہ کس کی کیا صلاحیت ہے کیا نہیں ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے اور بات ہم اپنی رکھ دیتے ہیں۔ ہمارا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسلام کی جو بات ہے وہ مدلل، مبرہن اور بالکل مضبوطی کے ساتھ بغیر کسی معذرت خانہ رویے کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیں۔ مرزا غالب کے بارے میں مجھے معلوم تھا کہ ان کی کوئی زیادہ صلاحیت نہیں ہے، اور آئی ایم سوری ٹو سے، میں ان کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں، وہ ہمارے یہاں آئے تھے بحیثیت گیسٹ کے، تو میں ان کی بے عزتی نہیں کر سکتا ہوں تو ان کی، لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ زیادہ صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، ان سے بہتر بھی کچھ لوگ ہوں گے ان کے اپنے گروپ میں کہ جو تھوڑا بہت جانتے ہوں گے۔ یعنی ان کی صلاحیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جو ہماری مضبوط دلیل ہے کہ جو میں نے جو سمامہ ابن السال رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے جو بطور جواب کے میں نے اپنی پریزنٹیشن میں لکھا تھا، وہ اپنی دلیل بنا کر مجھے پیش کر رہے تھے، تو اس سے آپ ان کی صلاحیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن ان کو موقع اس لیے دیا گیا تاکہ ہماری بات بھی سامنے آ جائے، ہمارے سارے دلائل آ جائیں، قرآن کریم کی اتنی مضبوط آیتیں اور اتنی واضح الفاظ میں، اور جو برادران وطن ہیں، ہندو بھائی ہیں، ان کو بھی یہ پتا چلے کہ یہ جو ایک کچھ تنظیموں نے اور پھر اس کے بعد ان جھوٹے مرتدوں نے یہ جو آپ کے ذہن بھرے ہیں کہ اسلام فورس کنورژن میں یقین رکھتا ہے، تو آپ کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو کر آ جائے کہ اسلام میں فورس کنورژن کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، آپ کا اسلام قابل قبول ہی نہیں ہے بھیا۔ اگر کسی مسلمان نے زبردستی بندوق کی نوک پر آپ سے کلمہ پڑھوا بھی لیا نا، تو اللہ کے نزدیک اس اسلام کی اور اس ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ آدمی گنہگار الگ ہوگا جس نے کلمہ پڑھوایا ہے۔ تو اس لیے یہ جو فورس کنورژن کا ایک ہوکس تھا، یہ الحمدللہ لوگوں کے سامنے واضح ہو گیا کہ ایک ہوکس ہے، اور اسلام میں اس طرح کی کسی بھی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، محض اس لیے اتنا وقت لگایا گیا، ورنہ اتنا وقت لگانے کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ ایک بات حضرت، یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور شاید اس کو کچھ خاص مناسبت ہے آپ کے ڈیبیٹ کے ساتھ، سچ والا بھی اسی ایک مہینے میں ذلیل ہوا تھا اور یہ بھی ماشاءاللہ اپنی تاریخ رقم کر کے گیا ہے، پھر آئندہ سال آئے گا دسمبر۔ ویسے میں ایک بات یہ کہوں گا کہ سچ والا سے بہتر تو مرزا غالب ہی رہا۔ مرزا غالب نے 2-4 حدیثیں 2-4 آیتیں تو پیش کی، سچ والے نے تو کچھ بھی پیش نہیں کیا تھا، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ دعوے کو مدلل کیسے کرنا ہے، دعوے پہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، بھائی دلیل کدھر ہے؟ دلیل نہیں ہے، بس میں نے کہہ دیا وہی دلیل ہے۔ اچھا جی، جی محمد عمیر صاحب کیا حال چال ہے؟ چلیں محمد عمیر صاحب بات کر لیں۔ عامر بھائی آپ بات کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی عامر بھائی، میں ایک آیت پیش کرنا چاہ رہا تھا، جی قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے تھے قتال کس سے کرنا ہے۔ قرآن جو ہے نا وہ مختلف آیات سے اپنی تفسیر کرتا ہے، جیسے انہوں نے کہا قاتل الذین یؤمنون لا یؤمنون، قرآن کی ایک اور آیت بھی ہے قاتل الذین یقاتلونکم، ان سے قتال کرو یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں، اس طرح کے الفاظ بھی آپ کو ملتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، یہ بھی الفاظ آپ کو ملتے ہیں کہ اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جی ظلم، کہ آپ کو ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے جھگڑنے کی جن کو کنفرم ہو جاتا ہے، جو سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ یعنی اس چیز کی بھی اجازت ملتی ہے کہ آپ نے اقدامی جہاد بھی اگر کرنا ہے، اقدامی جہاد بھی کرنا ہے تو ظالم کے خلاف کرنا ہے، وہ معصوم کے خلاف وہ بھی نہیں ہوگا، ظالم کے خلاف بالکل بالکل۔ ایک چیز تھی۔ دوسری چیز یہ تھی کہ جو انہوں نے حدیث پیش کی ہے، وہ کہ ماشاءاللہ میں بڑے انجوائے کر رہا تھا آپ کی گفتگو کو۔ جو حدیث انہوں نے پیش کی تھی یہود کے نکالنے کی، اس میں ان کو تھوڑا سا پس منظر اسی میں سے سمجھنا اور قرآن کی آیتوں میں سے سمجھنا چاہیے تھا، یہ نہ سمجھے چلیں کسی اور کو ہم بتا رہے ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ یہود کو نکالنے کے پیچھے پوری ایک وجہ تھی۔ جب ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جزیرہ عرب سے نکلو، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے اس لیے نکالا تھا، نہ، وہ تو رہ رہے تھے۔ غزوہ احزاب سے پہلے بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا۔ ایسا کیا ہوا تھا غزوہ احزاب کے بعد
کہ ہمیں بنو قریظہ کے ساتھ جنگ لڑنی پڑی, بنو قینقاع کو پکڑنا پڑا, نزیر کے ساتھ پھڈے کرنے پڑے. کیا ضرورت پڑی تھی خیبر کی؟ غزوہ احزاب سے پہلے پہلے یہودیوں نے کیا اسلام قبول کیا ہوا تھا؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کو نکالا گیا وہاں سے کہ آپ جزیرہ عرب سے نکلیں, یہاں سے نکلیں, اس کے پیچھے پوری کی پوری ایک وجہ تھی, اور وہ وجہ تھی مسلسل ان کی وہ مکاریاں اور کانسپریسیز اور اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز جو وہ خصوصی کے طور پہ کر رہے تھے. تو یہ وجہ بھی سامنے آتی ہے, ان کے اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے نہیں تھی, ورنہ تو ان کو جانے, مفتی صاحب نے بڑا پیارا پوائنٹ رکھا تھا کہ ان کو جانے کیوں دیا, نکلنا ہی چیز کا بتا رہا ہے کہ اسلام قبول کرنا بائی فورس نہیں ہے, ورنہ اور خالی جانے نہیں دیا عامر بھائی, خالی جانے نہیں دیا, ریلوکیٹ کیا, بالکل. تیمہ اور اریحا دونوں اسلامی حکومت میں تھے کہ یہاں سے نکل کر وہاں جاؤ تاکہ اگر تم کوئی سازش بھی کرو تو اس کا اثر مکہ اور مدینہ پہ نہ پڑے, دور رہو. جی بالکل. تو بہرحال یہ جی عمر صاحب حضرت میں صرف مسکراتا تھا, میری طبیعت جو ہے وہ تھوڑی ہنسی مذاق والی ہے, میں صرف مسکراتا تھا, میرے سانس پہ بھی ان کو غصہ چڑھنا, میں بڑا افسوس ہے مجھے, یہ کیوں ایسے اصل میں عامر بھائی آپ اصل میں ان کی نفسیات سے بہت اچھی طرح واقف ہیں, آپ ماہر نفسیات مرتدین ہیں. تو ایک نئی سائنس ایجاد ہوئی ہے, ارتدادی نفسیات, آپ اس کے ماہر ہیں. تو اور اسی طریقے سے ایک اور ہے سنی نفسیات, آپ اس کے بھی ماہر ہیں. تو یہ جو اس مہارت کی وجہ سے اصل میں کچھ لوگوں کو ذرا تکلیف ہوتی ہے اس مہارت کی وجہ سے, تو آئی ایم سوری ٹو سے, اس لیے آپ کی ہنسی کی وجہ سے تھوڑا ان لوگوں کو پریشانی ہو رہی تھی. جی وہ تو دیکھنا بھی ہمارا کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں اس کو نیچے اتارو, خیر بہرحال وہ بات ہو گئی.